بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ کرام میں ایک نام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ سید المؤمنین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر حقیقی، لیکن عمر میں ان سے 10 سال بڑے تھے۔ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے کام آنے والے، ہمدرد، فیاض اور سخاوت کے خوگر، عالی مقام مومن، حبشہ اور مدینہ کی جانب ہجرت کا اعزاز حاصل کرنے والے، میدان جہاد میں اپنے دونوں بازو کٹوانے کے بدلے 2 پروں کے سہارے فرشتوں کے ساتھ جنت میں محو پرواز ہونے والے عظیم المرتبت مجاہد، پرسوز اور دلاویز انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے خوش الحان قاری، فصاحت اور بلاغت کے موتی پرونے والے کامیاب خطیب، جن کی جرأت و بہادری، بے باکی اور حاضر جوابی سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مشہور و معروف سیاستدان بھی حیرت میں پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سیرت صورت میں اپنی مشابہت کا مزدہ جاں فضا سنایا، جنہیں زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالجناح، طیار اور ابو المساکین جیسے دل فریب القابات سے نوازا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام عبد مناف ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ شجرہ نسب یہ ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی القرشی الہاشمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے۔ خاندان ہاشم کے سردار ابو طالب نے اپنے 2 عزیزوں کو بارگاہ الہی میں سربہ سجود دیکھا تو دل میں ایک خاص اثر ہوا۔ اپنے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم بھی اپنے چچا کے میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کو اللہ رب العزت کی عبادت و پرستش میں ایسا مزہ آیا کہ وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے گھر میں پناہ گزین ہونے کے قبل ہمیشہ کے لیے اس کے پرستاروں میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تک 31-32 آدمی اس سعادت سے مشرف ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن قریش نے یہاں سے بھی چین و سکون سے نہ بیٹھنے دیا۔ نجاشی کے دربار میں مکہ سے گراں قدر تحائف کے ساتھ ایک وفد آیا اور اس نے درباری پادریوں کی تائید پر آمادہ کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند ناسمجھ نوجوان اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر حضور کے قلم روئے حکومت میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا نرالا دین ایجاد کیا ہے کہ جس کو پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہمیں ان کے بزرگوں اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ حضور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ درباریوں نے بھی بلند آہنگی کے ساتھ اس مطالبے کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر وجہ پوچھی وہ کون ہیں، کون سا نیا مذہب لائے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں نے نجاشی سے گفتگو کرنے کے لیے اپنی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے نجاشی کے سامنے ایک بڑی با اثر تقریر کی کہ بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بتوں کو پوجتے، مردار کھاتے اور بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ غرض ہم اس بدبختی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہماری جماعت میں سے ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی اور راست بازی، امانت داری، ہمسائے اور رشتہ داروں سے محبت کا سبق سکھایا اور ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا۔ بے وجہ دنیا میں خون ریزی نہ کریں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کی تعلیم پر چلیں۔ ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ اس نے طرح طرح سے ظلم و تشدد کر کے ہم کو پھر بت پرستی اور جاہلیت کے برے کاموں میں مبتلا کرنا چاہا، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی تو نجاشی پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ اور تورات ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ اور قریش کے سفیروں سے مخاطب ہو کر کہا، واللہ میں ان کو کبھی بھی واپس جانے نہیں دوں گا۔
قریش نے ایک دفعہ پھر کوشش کی اور دوسرے روز دربار میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور کچھ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ نجاشی نے جواب دینے کے لیے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا۔ ان لوگوں کو سخت تردد تھا کہ کیا جواب دیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ غرض دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، پیغمبر اور اس کی روح مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا باللہ تم نے جو کچھ کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر دربار کے پادری جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے نہایت ہی برہم ہو گئے۔ نتنوں سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی، لیکن نجاشی نے کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کی سفارت ناکام واپس ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی ہجرت کے 6 سال بعد تک حبشہ ہی میں رہے۔ سن 7 ہجری میں حبشہ سے مدینہ آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ خیبر فتح ہو گیا تھا اور مسلمان اس کی خوشی منا رہے تھے۔ مسلمانوں کو اپنے دور افتادہ بھائیوں کی واپسی کی دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کو ابھی 1 سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ان کے امتحان کا وقت آ گیا۔ جمادی الاول سن 8 ہجری میں موتا پر فوج کشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر کے فرمایا یا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ اس جماعت کے امیر ہوں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مخصوص تعلقات کی بنا پر توقع تھی کہ شرف امارت انہی کو حاصل ہوگا، اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کبھی خیال نہ تھا کہ آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ پر امیر بنائیں گے۔ ارشاد ہوا اس کو جانے دو، تم نہیں جان سکتے کہ بہتری کس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے انجام اور نتیجے سے آگاہ تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر زید شہید ہوں تو جعفر عالم سنبھالیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ لے لیں۔ موتا پہنچ کر میدان کارزار گرم ہوا۔ 3000 مجاہدین اسلام کے مقابلے میں غنیم کا 1 لاکھ ٹڈی دل لشکر تھا۔ امیر فوج حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے کود پڑے اور علم سنبھال کر غنیم کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دشمن کا ہر طرف سے نرغہ تھا، تیغ تیر و سنان کی بارش ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تمام بدن زخموں سے چھلی ہو گیا۔ دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، مگر اس جانباز نے اس حالت میں بھی توحید کے جھنڈے کو سرنگوں ہونے نہیں دیا۔ بالآخر جب شہید ہو کر گرے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم تھام لیا اور مسلمانوں کو بچا لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس جنگ میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر کی لاش کو تلاش کر کے دیکھا تو صرف سامنے کی طرف 50 زخم تھے، تمام بدن کے زخموں کا شمار تو 90 سے بھی متجاوز کر چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی زخم بھی پشت پر نہ تھا۔ میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حال بیان فرمایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ کر لڑکوں کو نہلا دہلا کر صاف کپڑے پہنا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو لاؤ۔ میں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دیدہ ہو کر ان کو پیار فرمایا۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور آپ کیوں آپ دیدہ ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں سے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ فرمایا کہ ہاں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر میں چیخنے چلانے لگی، محلے کی عورتیں بھی میرے ارد گرد جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے فرمایا کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ سیدہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے چچا کی مفارقت کا شدید غم تھا۔ شہادت کی خبر سن کر آپ دیدہ ہو کر کہتی تھی واہ اماں واہ اماں، کہتے ہوئے یہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک
جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمبے عرصے تک اس کا شدید غم رہا، یہاں تک کہ روح الامین نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں 2 نئے بازو عنایت فرما دیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ محو پرواز رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے جس قدر نبی گزرے ہیں ان کو صرف 7 رفیق دیے گئے ہیں، لیکن میرے رفقائے خاص کی تعداد 14 ہیں، ان میں سے ایک جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگتا تو وہ انکار کر دیتے، لیکن جب میں اپنے والد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیتا تو پھر وہ منع نہ فرماتے بلکہ عطا فرما دیتے تھے۔